السلام علیکم میرے عزیز بچوں. جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اردو کا پیپر ہے. یہ سیریز اے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تینوں سیریزز آپ کو دکھا رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں 2 اور سیریز کا آپ کے ساتھ بات کریں گے ان کی. آج آپ کو میں سیریز اے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اردو پیپر جسے بہت سارے لوگ خوف کھاتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھیے کہ 80 مارکس اگر ہے، 80 میں سے جس بچے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو ہینڈز ڈاؤن وہ لا سکتا ہے 50 مارکس. اور وہ 50 مارکس بھی کہاں سے؟ صرف پیپر سے سب کچھ اتارنا ہے اس کو. 3 گھنٹے کا وقت ہوتا تو آرام سے پہلے پیپر کو پڑھنا ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ حصہ اول ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، حصہ الف، حصہ بے، حصہ دال ہے. حصہ الف پر ہم بات کریں گے. پہلے دیکھیے، پہلا جو سوال آتا ہے امتحان میں وہ یوں آتا ہے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کے آخر پر دی گئی خالی جگہوں کو اسی عبارت سے چن کر مناسب الفاظ سے پر کیجیے. 5 مارکس ہے بیٹا اس کے. تو آپ کو پہلے یہ عبارت پڑھنی ہے. مان لو کچھ بچوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا، مگر یہ بہت آسان ہے. جیسے لکھا ہے، تاج محل کا شمار دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے. یہ اتر پردیش، یہ اتر پردیش جو ہے نا، یہ آپ کو انڈر لائن کرنا ہے. اس کو خط کشیدہ ہم بولتے ہیں اردو میں. کہ شہر آگرہ میں دریائی جمنا کو آپ انڈر لائن کریں کہ کنارے واقع ہے. نفی سنگ مرمر سے تعمیر یہ روزہ اپنی محبت کی نشانی کے طور پر 5ویں مغل حکمران شاہ جہاں نے تعمیر کرا. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن دنیا کی خوبصورت عجوبہ روزگار اور محبت، اب دوسرے صفحے کی اور آتے ہیں، کی نشانی کو آج کل متعدد خطرات کا سامنا ہے. یہ عمارت 3 انچ زمین میں دھس گئی ہے. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ماحول کی آلودگی سے اس کے حسن کے لیے خطرہ. اب دیکھیے سوال کیا ہے. 5 آپ کو خالی جگہیں پر کرنی ہے. 5 مارکس آپ کو ملیں گے. جیسے پہلا ہے، تاج محل کس دریا کے کنارے واقع ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا بیٹا جمنا. تو آپ کو وہ کہاں سے کاپی کرنا ہے؟ کچھ بچوں کو اردو بھی نہیں لکھنا آتا ہے، تو یہاں پہ ہی آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں پہ کیا لکھا ہوگا. جمنا آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے دریائے جمنا. اسی طرح بیٹا نیکسٹ جو ہے، وہ تاج محل کو کس نے تعمیر کیا ہے؟ ابھی آپ کو میں نے دکھا ہے شاہ جہاں نے تعمیر کیا. اس کے بعد ہے تیسرا، تاج محل کا ڈیش دنیا کے 8 عجوبوں میں ہوتا ہے. پہلا ہی جملہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تاج محل کا شمار، تو یہاں پہ آئے گا شمار. پھر ہے آخری، آگرہ ریاست کا ایک شہر ہے. اب آپ چیک کریں، یہ اچھی طرح سے دیکھیے کیا آگرہ ریاست کس ریاست کا ایک شہر ہے؟ ابھی میں نے آپ کو کہا اتر پردیش. تو اس کا آنسر کیا آئے گا بیٹا؟ اتر پردیش. ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اتر پردیش. تو اس طرح سے 5 مارکس آپ کی کٹی میں ہو گئے جمع. اب ایک اور ہیں، سوری یہ ابھی چوتھا تھا، اب 4th ہے. ماحولیاتی آلودگی سے تاج محل کا ڈیش متاثر ہو رہا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کیا متاثر ہو رہا ہے. ماحولیاتی آلودگی سے اس کا، آپ دیکھیے، ماحول کی آلودگی سے اس کے حسن کے لیے خطرہ بن گیا. تو تاج محل کا حسن، تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کا حسن جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ہو گیا بیٹا ایک سوال، اور اس کے 5 مارکس آپ کو مل گئے، کیونکہ یہ سب ادھر سے ہی کاپی کرنا، خود کچھ نہیں لکھنا ہے. اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں. لکھا ہے درج ذیل شعری جز کو غور سے پڑھیے اور آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں سے درست جواب چن لیجئے. 5 مارکس بیٹا. 5 تو آپ کو مل گئے، اور 5 ملنے کے لیے تیار ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے کیا لکھا ہے. آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. اب دیکھیں سوال کتنا آسان ہے. لحد سے کیا مراد ہے؟ جن بچوں کو پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں مہد سے لحد تک ہمیں علم سیکھنا ہے، یعنی ہمیں ماں کی کوکھ سے لے کر قبر تک علم سیکھنا ہے. تو مہد ماں کی کوکھ کو بولتے ہیں اور لحد قبر کو بولتے ہیں. تو جواب دیکھیے ادھر ہی لکھا ہے. لحد سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ میدان ہے؟ نہیں. قیامت ہے، قبر ہے، موت. قبر. تو اس کا آنسر آئے گا جیم پارٹ. ہو گیا. دوسرا یہ جو سوال ہے، یہ اشعار کس شاعر کے ہیں؟ آپ دیکھیے اسی میں لکھا ہے آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا. پھر کیا لکھا ہے؟ جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس. یہ آگے جی آپ کے سوال کا جواب. تو شاعر کا نام کیا ہوگا؟ یس، بے پارٹ اس کا آنسر ہے میر انیس. اب تیسرے سوال پہ آتے ہیں. وہ کتنا آسان ہے. یہ اشعار کس صنف سکن سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بیٹا، میں آپ کو بتاؤں. صنف
اس کا جمع ہے اصناف. یہ اشعار کس صنف سکن سے تعلق، کیا یہ قصیدہ ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، رباعی؟ آپ نے پڑھا یہ مثنوی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا آنسر آئے گا جیم. اس کے بعد ہے ان اشعار میں شاعر نے کس کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی ان اشعار میں شاعر نے کس کا نقشہ کیا، زندگی کا، موت کا، جنت کا، جہنم کا؟ ہمیں تو چونکہ قبر وبر سب یہ جو چیزیں یہ کیا ہیں، اس کا آئے گا موت کا. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس میں 5 مارکس آپ کو اور ملیں گے. 5واں پارٹ پڑھیں گے. قبر میں کون سی چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ تکیہ نہیں، غلط. بچھونا نہیں، سونا نہیں، بلکہ خاک. جز خاک وہاں پہ لکھا تھا، اگر آپ شعر کی اور آتے ہیں وہاں پہ لکھا تھا آگوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا جز خاک، صرف خاک ہوگی وہاں پر، نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا نہ سونا ہوگا. تو اس طرح سے 10 مارکس آپ کو مل گئے اور کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑی، سب کچھ پیپر سے ہی نکالا آپ نے. اب تیسرے سوال کی اور آتے ہیں. لکھا ہے بیٹا درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد آخر پر دیے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھیے. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی پہلے آپ کو یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اسی پیرا سے آپ کو جوابات نکالنے ہیں. میں پہلے پڑھتا ہوں اس کو. شوریدہ کاشمیری علاقہ شپیان کے ایک علمی گھرانے میں 1924 عیسوی میں پیدا ہوئے. تو یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں، کہاں سے ہیں، کب پیدا ہوئے. وہ ایک پیدائشی شاعر تھے جن کی شاعری آمد کی سچائی سے مزین ہے. انہوں نے ادب کی کئی اصناف میں طبع آزمائی کی ہوگی. دیکھیے بیٹا، جوش جنون، جذب دروں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو انڈر لائن کرتے رہیں گے. خطاب خامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبی کی منظوم شرح اور چند متفرق نوعیت کے مضامین و مقالات پر ان کا ادبی سرمایہ مشتمل ہے. انہوں نے اردو زبان اور ادب کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی ادبیات کا بھی گہرا مطالعہ کیا ہے. اب سوالات دیکھیے بیٹا. کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کلمات نبی. یہ دیکھیے کلمات نبی یعنی اس کا موضوع کیا ہے، اس کا آنسر آئے گا احادیث نبی کی منظوم شرح. یعنی یہ جواب آپ کو لکھنا، آپ چیک کریں وہاں پہ ہی لکھا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے شوریدہ کاشمیری کب پیدا ہوئے؟ ابھی ہم نے دیکھا 1924 شاید. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہے آنسر، 1924 میں پیدا ہوئے. اس کے بعد دوسرا سوال بھی ہو گیا. یہ ایک مارک کے ہیں. شوریدہ کاشمیری نے کس زبان میں ادبی مطالعہ کیا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری زبان، دیکھو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی کئی اصناف میں طبع آزمائی کی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس زبان میں انہوں نے اردو زبان، یہ آ گیا ایک آنسر. زبان و ادب کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی. تو آپ کا آنسر کیا آئے گا؟ شوریدہ کاشمیری میں نے کس زبان میں ادبی مطالعہ کیا؟ آپ کا آنسر ہوگا وہاں پہ فارسی، عربی، انگریزی. اردو زبان کے علاوہ یہ 3 لکھنے آپ کو، یہ بھی کاپی کرنا ہے اسی سے. شوریدہ کاشمیری کے 2 شعری مجموعوں کا نام بتائے. اوپر آنسر دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے بیٹا جوش جنون، جذب دروں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ ان کے ادبی کارنامے ہیں. کتاب، اب دیکھیں سوال 5واں کیا ہے، خطاب خامہ کیا ہے؟ آپ چیک کر سکتے ہیں. خطاب خامہ یہاں پہ آیا تھا. خطاب خامہ اس کا مطلب ہے ادبی خطوط کا مجموعہ. تو آنسر یہ ہے ادبی خطوط کا مجموعہ. تو اس طرح سے 5 جو آپ کے مارکس آ گئے. اور تو دیٹ مینس ابھی تک آپ نے 15 مارکس حاصل کیے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں تھی. اب آئے گا حصہ بے. اس پر ذرا توجہ دیجیے بیٹا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال، پہلے یاد رکھو اس کے جملے بنانے ہیں، مگر ایسے کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو. آپ کو میں بتاؤں یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بیٹا، یہ جو مذکر مؤنث آپ سنتے ہیں نا، اسی کی چیز آپ ایک کڑی یاد رکھیں، تذکیر و تانیث. یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم جملے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مذکر مؤنث میں کچھ چیزیں حقیقی ہوتی ہیں، کچھ غیر حقیقی ہوتی ہیں. حقیقی جو زندہ ہوتی ہے، جیسے مرد کو عورت آئے گا، یہ تو پتہ ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں مطلب جو نان لیونگ ہوتی ہے، بے جان ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. تو اس کی تذکیر و تانیث کرنا جملوں سے پتہ چلتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک لفظ آیا بیٹا کتاب، دوسرا لفظ آیا دہی، تیسرا آیا رومال. پہلے میں سمجھاتا ہوں یہ کیسے کرنا آپ کو. آپ جب لکھو گے بیٹا کتاب، تو آپ کو یہ نہیں لکھنا ہے اس کا، کچھ بچے لکھیں گے اس کو کتابی شاید آئے گا، اس کا مونس نہیں. آپ کو جملہ بنانا ہے. چونکہ کتاب کیا ہے، آپ دیکھیے یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے. تو یہ کیا بن گیا، یہ کتاب، یہ بن گیا مونس. تو آپ لکھیں گے یہ مونس ہے.
ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे मोनस। या इस किताब की कीमत क्या है, इससे भी पता चलता है। छोटी ये जब आती है तो आपको पता चलता है ये मोनस है, ठीक है। इसी तरह है दूसरा दही, क्या है, दही। अक्सर बच्चों को इसमें गलती, वो समझते हैं कि जिस भी चीज़ में छोटी ये होगी तो वो मोनस होगी। नहीं बेटा, दही जो है ना ये मुज़क्कर है। तो इसका जुमला कैसे आप लिखेंगे, दही खट्टा है, दही खट्टा है। या आप लिख सकते हैं दही मीठा है, मीठी नहीं कह सकते आप, दही मीठी है वो गलत है। हाँ, लस्सी अगर होता, लस्सी जो है ना वो मोनस है बेटा। ये उर्दू की खूबी है, अहले ज़ुबान ने ऐसे इस्तेमाल किया। लस्सी मोनस है, आप कह सकते हैं लस्सी मीठी है, लस्सी मीठी। मगर दही जो है ना वो मुज़क्कर है, तो दही मीठा हो सकता है। दही मीठी है ये गलत है, तो आपको क्या लिखना है, दही मीठा है, दही मीठा है, ठीक है बेटा। या दही खट्टा है, मैंने दही खरीदा, खरीदी नहीं आएगा। इस तरह तीसरा यहाँ पे था रुमाल। या आपने बहुत पहले से सुना है कि रुमाल मुज़क्कर है। अक्सर बच्चों को इसमें गलत फहमी हो तो वो लिखते ये मेरी रुमाल है। नहीं, सही जुमला ये मेरा रुमाल है, मेरा रुमाल है, रुमाल है। तो बेटा ये बन गया मुज़क्कर, ये मेरा रुमाल है। या मेरा रुमाल किसने चुराया, किसने देखा। इस तरह से आप जुमले बना के, ये आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। और अभी तक आपने 15 मार्क्स हासिल किया, आप 3 मार्क्स हो गए और तो 18 आ गए आपको। अभी आपने कोई मेहनत नहीं की, सब कुछ वहाँ से ही है। अब बे पार्ट इसका आ रहा है बेटा, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाजिया हो जाए। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके 2 मार्क्स अगर है लेकिन है तो इम्पॉर्टेंट। देखो बेटा 20 मार्क्स आ गए यूं अगर ये आप करेंगे। इसमें लफ्ज़ आया है असबाब, तो आपको इसका ये नहीं लिखना है सबब, इसका वाहिद आएगा सबब नहीं, आपको जुमला बनाना है और ये वाज़ह करना है कि ये वाहिद है कि जमा है। तो आप लिख सकते हैं मेरा तमाम असबाब चोरी हो गया, चोरी हो गया। ये ऐसे आपको पता चलेगा, ये असबाब बनेगा, तमाम असबाब, ठीक है बेटा। इसी तरह आप लिख सकते हैं कि उन सब का जो असबाब था वो खो गया, ऐसे भी आप जो, तो ये बन गया बेटा, आप ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, ये बन गया जमा। इसी तरह एक और है बेटा वर्क, आपको पता है वर्क एक होता है, ये दूसरा आया वर्क, आपको पता है कि ये वाहिद है, मगर कैसे आप इसको जुमले में परोएंगे वो समझना है। वर्क आप लिखेंगे किताब का वर्क जो है, किताब का वर्क कट गया है, इससे पता चला है कि ये वाहिद है। मेरी किताब का एक वर्क कट गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पेज नंबर 7 तक आप पहुँच गए और देखते देखते आपके 20 मार्क्स जो है आपने हासिल किए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सवाल नंबर 5 है बेटा, दिए गए हरूफ की तारीफ़ कीजिए, आपको इनकी वजाहत करनी ये क्या है, ठीक है। और साथ में क्या है, और मिसालें भी दीजिए। सिर्फ 2 ही करने, आपको 3 है तो 2 ही करने, और इसके 5 मार्क्स है। दैट मीन्स अब आप 25 मार्क्स की तरफ और आ रहे हैं। जैसे आपको हरूफ आपको पता है, हरूफ आपने बहुत बार पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो हरूफ के बहुत सारे अक़साम हैं हरूफ, ठीक है ना। आपको पता है ये इसम या फ़ेल या इसम को आपस में मिलाने का काम करते हैं, बहुत सारे अक़साम हैं इसके। हरूफ में आपको 3 आए यहाँ पे। जैसे पहला आया बेटा हरूफ तासुफ़, ये अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं, ऐसे हरूफ जो अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं। आपको मिसाल भी देनी है, जैसे अफसोस किसी को होता है वो कहता है ओह मेरा सब कुछ खो गया, ठीक है ना, हाय ये क्या हो गया। हरूफ शर्त, आपको पता शर्त और जज़ा एक साथ आते हैं। शर्त यानी जो शर्त के मौके पर हरूफ बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम हरूफ शर्त। आपको बस इतना ही लिखना है। मसलन आप लिखेंगे अगर, जब, ये हरूफ शर्त है। इस तरह हरूफ निदा, निदा कहते हैं पुकार को, ऐसे हरूफ जो पुकारने के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे किसी को आप लिखे ए, आप लिखेंगे अरे, इनको हम बोलते हैं क्या, हरूफ निदा। तो 5 मार्क्स और आ गए बेटा, 25 मार्क्स पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। इसके भी 5 मार्क्स है।
ہدایت کے مطابق جواب لکھیے. آپ کو وہاں پہ لکھا سب کچھ وہاں سے. دیکھو یہ سب کاپی کرنا ہے, کسی کی اور نہیں دیکھنا ہے, بس آپ کو سمجھنا ہے. دیکھو کیا لکھا ہے, ایک جملہ لکھا ہے کتنی خوبصورت عمارت ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے, اس جملے میں لفظ خوبصورت کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ خوبصورت, سب جانتے ہیں کہ یہ ایڈجیکٹو ہے, یعنی اس میں صفت ہے. فاعل نہیں آئے گا, مفعول نہیں آئے گا, اس میں صفت, اس کا آنسر آئے گا. ہو گیا جی 1 مارک. نیکسٹ پہ آتے ہیں, پیج نمبر 9 پہ. میں نے سیب کھایا. اس جملے میں سیب کیا ہے؟ دیکھو میں ہوا فاعل, جو میں نے کیا نا وہ ہے سیب, میں نے جو کھایا ہے, تو کھایا اس میں ہے فعل, اور سیب کیا بن گیا اس میں مفعول, تو اس کا آنسر آئے گا اس میں مفعول. استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے. دیکھیے استاد سبجیکٹ ہیں, کن کو پڑھا رہا ہے؟ بچوں کو, مفعول ہے یہ. اب اس جملے میں استاد کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے, نہیں اس میں فاعل ہے, تو اس کا آنسر آئے گا اس میں فاعل. اب دیکھیے کتنا آسان پیپر ہوتا ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں. لکھا ہے کیا شاندار عمارت ہے. کیا شاندار عمارت ہے. اس جملے میں شاندار کیا ہے بیٹا؟ یہ اس میں صفت ہے, اس میں فاعل تو نہیں ہے, اس میں مفعول, اس میں معرفہ بھی نہیں ہے, تو یہ صفت ہے. شاندار کسی چیز کی صفت ہے یہ. اب نیکسٹ ہے احمد نے کتے کو مارا. اس جملے میں کتا کیا ہے؟ احمد چونکہ کام کرنے والا ہے, جس پر کام کیا وہ ہے کتا, تو مفعول بن گیا, تو اس کا آنسر آئے گا اس میں مفعول. دیکھو کتنا آسان ہے. اس طرح سے اور 5 مارکس آپ نے حاصل, 30 تک آپ آ گئے. اب 2 مارکس اور بھی آسان ہے, یا آپ کلاس 5th سے ہی پڑھتے ہیں. دیکھیے بیٹا لکھا ہے درج ذیل محاورات میں صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے. جیسے الو سیدھا کرنا, آپ نے پڑھا ہے بہت بار, الو سیدھا کرنا ہوتا ہے اپنا مطلب نکالنا ہے. آپ لکھ سکتے ہیں میرا دوست ہمیشہ اپنا الو سیدھا کرتا ہے, بس ہو گیا. کافیہ تنگ کرنا, کسی کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا جینا حرام کر دینا, اس کو ہم بولتے ہیں کافیہ تنگ کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں ہر ایک کا کافیہ تنگ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک نہ سننا, یعنی کچھ بھی نہیں سننا. آپ لکھ سکتے ہیں کہ میرا بھائی اپنے ماں باپ کی ایک بھی نہیں سنتا ہے. ہو گیا. تو مگر اب آپ کو پریکٹس کرنی ہے, یہ جو محاورے ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے گھر میں, کیسے لکھنا ہے. دیکھو یہ سب لکھا وہاں سے, صرف آپ کو جملہ بنانا ہے, اور وہ بھی 3 میں سے 2 کرنے. آپ کو چننا ہوگا کہ کس پر آپ کا مطلب جو ہے اچھی طرح سے لکھ سکتے ہیں. ہو گئی 2 مارکس اور. نیکسٹ ہے کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے. یہ اس سے بہت سارے بچے گھبراتے ہیں, یہ بہت آسان ہوتا ہے بیٹا. دیکھیے میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں. جملے 2 قسم کے ہوتے ہیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. انہی کی ہمیں ترکیب نحوی کرنی ہے. ایک جملہ آیا یہاں پہ, دیکھیے کتنا آیا, ایک ہی کرنا ہے آپ کو. زمین گول ہے, یہ وہاں سے لکھا ہے. ترکیب نحوی کتنی آسان ہے, اس کی 4 مارکس ہے بیٹا, 4 مارکس. کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا. یہاں پہ ہے, اس کو ہم بولتے ہیں فعل ناقص. فعل ناقص پریکٹس کی ضرورت ہے. یہاں پہ زمین ہے بیٹا, آپ سب جانتے ہیں زمین یہاں پہ ہے مبتدا, یعنی اسم جس کو ہم بولتے ہیں, اور گول جو ہے وہ یہاں پہ خبر ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور اس کو ایسے بریکٹ میں آپ لکھنا جملہ اسمیہ خبریہ. بس اتنا کرنے سے آپ کے 4 مارکس ملیں گے. اس کا دوسرا ہے یا, اگر کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا, دوسرا ہے اس میں مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے اس میں کام ہو رہا ہے. تیر رہی ہے, تیر رہی ہے یہ جو ہے یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, اس میں مچھلی جو ہے یہ فاعل ہے. کون تیر رہی ہے؟ وہ ہے فاعل مچھلی. کہاں پہ تیر رہی ہے؟ پانی میں. میں اس میں حرف جار ہے, پریپوزیشن جس کو آپ بولتے ہیں. اور پانی جو ہے نا وہ بنے گا مجرور. حرف جار سے پہلے جو آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مجرور, اور دونوں جو ہے وہ بنے گے مفعول. ٹھیک ہے بیٹا, مفعول. بس جی, یہ جملہ کون سا جملہ ہے آپ کو لکھنا ہے, یہ جملہ ہے جملہ فعلیہ. مگر آپ یاد رکھنا بیٹا, آپ کو ایک ہی کرنا ہے, 2 میں سے ایک ہی کرنا ہے. کوشش کرنا جملہ اس میں آسان ہوتا ہے وہی کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ 4 مارکس اور آگے آپ کے جیب میں. اس کے بعد ہم آئیں گے حصہ جیم. اب یہاں سے جو بھی سوالات آئیں گے وہ ہر ایک سیریز میں ایک جیسے ہوں گے, یعنی سیریز اے, بی اور سی. اب دیکھیے بیٹا, درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے. اس میں 5 مارکس ہے. آپ کو اب یاد رکھنا ڈرامہ, اس پر چونکہ آپ نے نوٹ یاد کیا ہوگا, یا ناول یا غزل بہت پہلے سے, یا مرثیہ.
آپ یاد رکھنا ہے کہ اب بہت سارے بچے پوچھتے ہیں سر ہمیں کون سی چیز یاد رکھیں، یہ تو بہت ہے، کم سے کم غزل ضروری کرنا، غزل اور مرثیہ. اور یہاں پہ اصناف میں سے ہے ڈرامہ، ناول ہے، افسانہ ہے، یہ تین ضروری کریں، ڈرامہ، ناول اور افسانہ. اور اس طرح غزل، مرثیہ یہ کرنے پڑیں گے آپ کو، دو تینوں اس میں، دو تین اس میں. اس کے بعد اس کے بھی 5 مارکس ہیں. درج ذیل درسی اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ ہے. آپ نے جو چیپٹرز پڑھے نا، اسباق سبق کا جمع ہے، اس میں آپ نے کچھ چیپٹرز پڑھے، ایک کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا، یعنی عبرت کا خلاصہ لکھنا، اپنے الفاظ میں لکھنا، یہ یاد کرنا پڑے گا. آسمان، پھول اور لہو آپ نے، اور مزاج دار لٹ گئی. اور مزاج دار لٹ گئی تو بہت زیادہ ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی چن سکتے ہیں، خاص طور پر جن کو اردو لکھنے پر دسترس ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، یہ 5 مارکس ان کے لیے آسان ہے. اس کے بعد یہ سوال بیٹا، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا حوالہ بھی دیجیے. اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ صرف 6 آتے ہیں لیکن آپ کو 3 ہی کرنے ہوتے ہیں. جیسے یہ شعر ہے، غم و غصہ، رنج و اندوا ہرما، ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے. آپ نے بہت بار پڑھا ہے یہ شعر، ٹھیک ہے نا. اس کی تشریح کرنی ہوگی. تشریح کیسے لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے بیٹا. تشریح میں جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو پہلے ایسے لکھنا ہوتا ہے تشریح، ٹھیک ہے. پھر آپ کو شاعر کا نام بتانا ہوگا یہاں پہ، کس نے شاعر، مطلب آپ لکھیں گے یہ شعر مثلا کس کا ہے، اس کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھے اس شعر میں شاعر فرماتے. یہ نہیں لکھنا کہ بس صرف اس شاعر میں کیونکہ سوال آیا ہے شاعر کا حوالہ بھی دیجیے، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں گا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ مرزا غالب کا ہے. جب آپ لکھیں گے، آپ لکھیں گے یہ شعر مرزا غالب کا ہے اور اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں یا وہ فرماتے ہیں کہ موت کا ایک دن، میں جانتا ہوں کہ موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، اور پتہ نہیں پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ نیند کیوں رات بھر نہیں ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ مرنا ہے. اس طرح تیسرا شعر آیا، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، تمناؤں میں الجھائے. بہت خوبصورت شعر ہے. کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی صحیح. یہ سب بیٹا آپ کو خود کرنا پڑے گا. اس کے لیے کم سے کم پہلی 5 غزلیں آپ کو اچھی طرح سے پڑھنی ہے، اسی میں سے آپ کو 3 مطلب اشعار جو ہے ان کی تشریح آپ کر سکتے ہیں. 5 غزلیں کا مطلب ہے کہ 5 جو شعراء حضرات ہیں ان کی غزلیں آپ کو کرنی ہوگی. اگر 10 ہے تو 5 کم سے کم کرنی ہے. اس کے بعد سوالات ہیں، جو آپ کی کتاب ہے، درسی کتاب ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں. جیسے ملک سعدی کون تھا، آپ کو پتہ ہے جنوں کا بادشاہ تھا، اور شہزادی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شہزادی کا باپ جو ہے وہ اس کے ہاں جایا کرتا تھا. محمد عاقل حجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا، یہ بھی وہ بہت سادہ تھا بیچارہ، وہ نہ سمجھ سکا. داروگہ جی کا پنڈت چندر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ٹھیک ٹھاک برتاؤ تھا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا، اسی طرح یہاں پہ اور بھی 5 مارکس کے سوالات ہیں. درج ذیل سوالات میں صرف 2 کے جواب لکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر، آپ کو پتہ ہے امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے تھے. مفلس کو ہر وقت کس چیز کی، بہت ہی آسان ہے، روٹی کی فکر ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا لکھنا پڑے گا، مفلس کو کس چیز کی فکر رہتی ہے. اس کے بعد ہے، چونکہ آپ کو 2 ہی 3 میں سے کرنے ہیں، بہت ہی چوائس ملتی ہے آپ کو. رام چندر جی دیکھو، اس کی ماں کی عمر، کیونکہ ان کو بنواس 14 سال کے لیے جانا تھا. اس کے بعد ہے بیٹا نیکسٹ کوشچن نمبر 14. درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالت ہے. اس میں بہت سارے بچے گھبراتے ہیں سر کتنے کا. اس میں بھی آپ کو بہت ہی مطلب نہ سوچ سمجھ کے یاد کرنا. میر امن اکثر آتا ہے، علامہ اقبال، سر سید احمد خان، میر تقی میر، یہ اکثر آتا ہے، اور مرزا غالب اس پر تو یاد کرنا ہی پڑے گا، یا خواجہ غلام سعیدین پہ یاد کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد گرامر پورشن آپ دیکھیں، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معاف کروانے کے لیے، یہ آپ نے 1000 بار لکھی ہوگی یہ درخواست فیس معاف کرنے کے لیے. اس کی 6 مارکس ہیں، تو یہ تو کرنا پڑے گا. کبھی فیس معاف کی جگہ پہ آئے گا ڈسچارج سرٹیفکیٹ اجرا کرنے کے لیے، یا اس کا خط بھی آ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے درخواست، دوسرا خط، یعنی لیٹر، اور درخواست کو ہم بولتے ہیں اپلیکیشن. اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود کی اہمیت سے بھی واقف کرائیے. بہت ہی آسان ہے. اور آخری سوال ہے مضامین جو آتے ہیں، وہ اب آخر میں آتے ہیں، وہ ہے علم کے فوائد. یہ بھی آپ نے بہت بار لرن کیا ہے. موبائل فون، کھیلوں کی اہمیت، اور بھی جو موجودہ دور میں جیسے کووڈ سے کیا نقصانات ہوئے اس پر بھی مضمون آ سکتا ہے، اس پر بھی دھیان دینا. یہ لیکن اکثر آتے ہیں، یہ 2-3 جو ہے، کھیلوں کی اہمیت، وقت کی پابندی، علم کے فوائد، یہ اکثر و بیشتر آتے ہیں.
मौसम ख़िज़ा, मौसम सरमा, इन पर नज़र रखनी है। तो इस तरह से 80 मार्क्स आपको यूँ। अब वो बच्चे जो कमज़ोर है उर्दू में, कम से कम 50 मार्क्स तो उधर ही उनको मिलेंगे, आपको मैंने दिखाया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो दूसरा वीडियो हमारा होगा, उसमें हम सीरीज़ बी और सी जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कौन सी, क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि इनकी सीरीज़ जो है ना, ये रिशफल होते रहते हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह उसे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो साथ में आखिर में जाते वक्त मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर आपको वो वीडियोस भी देखने हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नोट्स वक्त पे मिले। थैंक यू वेरी मच।